سیارہ زحل یا سیٹرن سورج سے چھٹا اور جوپیٹر کے بعد ہمارے سولر سسٹم کا دوسرا بڑا پلانٹ ہے۔ نیپچون، یورینس اور جوپیٹر کی ہی طرح یہ بھی ایک گیس جائنٹ ہے، یعنی اس کی کوئی ٹھوس سطح یا زمین نہیں ہے، بلکہ یہ زیادہ تر ہائیڈروجن اور ہیلیم گیسوں سے بنا ہوا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری زمین کا صرف ایک چاند ہے جس کا ہم روزانہ رات کو نظارہ بھی کرتے ہیں، لیکن آپ تصور کیجئے کہ اگر ہماری زمین کے ایک نہیں، دو نہیں، 10 نہیں بلکہ 50 چاند ہوں۔ جی ہاں، چلے ہماری زمین کے نہ صحیح لیکن سیارہ زحل کے 53 تصدیق شدہ چاند ہیں، اور مزید 29 چاند ایسے ہیں جن کی تصدیق ابھی پینڈنگ ہے۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود سیٹرن کو جو چیز نظام شمسی کے باقی تمام سیاروں سے یونیک بناتی ہے وہ ہے اس کے گرد جگمگاتے یہ ہلکے یا رنگز، جو اس سیارے کو ایک منفرد اور خوبصورت لک عطا کرتے ہیں۔ سیٹرن کے گرد یہ رنگز کب سے اور کیوں ہیں، یہ کس چیز سے بنے ہیں، اور صرف اس کے گرد ہی کیوں، باقی پلینٹس کے گرد یہ رنگز کیوں نہیں ہیں، یہ سب جانیں گے ہم آج کی اس ویڈیو میں۔ زحل کی یہ رنگز موسٹلی برف اور اس کے علاوہ پتھر اور ڈسٹ کے چھوٹے بڑے اربوں کھربوں ٹکڑوں پر مشتمل ہے۔ یہ ٹکڑے سائز میں محض ایک چھوٹے ذرے سے لے کر پہاڑ جتنے بڑے بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ رنگز سیارہ زحل سے تقریباً 1,75,000 میل تک پھیلی ہوئی ہیں۔ یہ ان کی چوڑائی ہے، جبکہ دوسری طرف ان کی موٹائی اوسطاً صرف اور صرف 10 میٹر سے 1 کلومیٹر تک ہے۔ ان رنگز کا سب سے پہلا مشاہدہ 1610 میں گیلیلیو گیلیلی نے اپنے ٹیلیسکوپ سے کیا، لیکن چونکہ اس وقت ٹیلیسکوپس نئی ایجاد ہوئی تھیں، بہتر کوالٹی اور ٹیکنالوجی کی نہیں تھی، اسی لیے گیلیلیو کو یہ رنگز ٹھیک سے دکھائی نہیں دی، بلکہ اسے لگا کہ شاید یہ سیٹرن کے پہلو میں بازو ہیں، یا اس نے کہا کہ زحل ایک نہیں بلکہ 3 پلینٹس پر مشتمل ہے۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، ٹیلیسکوپس اور ٹیکنالوجی بہتر سے بہتر ہوتی گئی۔ چنانچہ 1655 میں کرسٹین ہائجنز وہ پہلے سائنسدان تھے جنہوں نے بتایا کہ سیٹرن کے گرد رنگز موجود ہیں۔ یہ کوئی ایک ہی رنگ نہیں ہے، بلکہ یہ الگ الگ 7 رنگز ہیں، اور ان کو ان کی دریافت کی ترتیب سے انگریزی حروف تہجی سے موسوم کیا گیا ہے۔ یعنی سب سے پہلے جو رنگ دریافت ہوئی اسے اے رنگ کا نام دیا گیا، حالانکہ یہ سیٹرن سے سب سے قریب نہیں ہے۔ ان میں اے، بی اور سی مین اور سب سے زیادہ روشن رنگز ہیں، جبکہ ڈی، ای، ایف اور جی مدھم رنگز ہیں۔ ابھی تک حتمی طور پہ ہم یہ نہیں جانتے کہ سیٹرن کے گرد یہ رنگز ایگزیکٹلی کیسے وجود میں آئیں، البتہ کچھ تھیوریز ضرور موجود ہیں۔ کچھ کا خیال ہے کہ یہ رنگز زحل کی فارمیشن کے بعد بچ جانے والا ملبہ ہے، جو اس وقت سے ہی زحل کے گرد محو گردش ہے۔ تو کچھ کا خیال ہے کہ زحل کی فارمیشن کے بہت بعد زحل کا کوئی چاند کسی وجہ سے اپنے مدار کو چھوڑ کر زحل کے بہت قریب آ گیا، اس کی روچ لمٹ کے اندر۔ اب یہ روچ لمٹ کیا ہے؟ کسی بھی بڑے فلکیاتی جسم کے گرد ایسا علاقہ ہوتا ہے جہاں اس کی کشش ثقل شدید ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی چھوٹا جسم اس علاقے میں آ جائے تو اس بڑے جسم کے گریویٹیشنل پل کی وجہ سے یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح کہا جاتا ہے کہ شاید زحل کا کوئی چاند اس کی روچ لمٹ کراس کرنے سے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، اور پھر اس کا ملبہ زحل کے گرد ایک مدار میں چکر لگانے لگا۔ اس طرح کی اور بھی کئی تھیوریز موجود ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ رنگز صرف اور صرف زحل کے گرد ہی ہیں، بلکہ یورینس، نیپچون اور جوپیٹر کے گرد بھی یہ رنگز موجود ہیں۔ تو پھر یہ ہمیں نظر کیوں نہیں آتی؟ وہ اس لیے کیونکہ یہ کافی مدھم ہے۔ اب آپ پوچھیں گے کہ یہ مدھم کیوں ہیں؟ دراصل سیٹرن کے رنگز اتنے واضح اور روشن اس لیے ہیں کیونکہ یہ زیادہ تر برف کے ٹکڑوں پر مشتمل ہے، جو کہ سورج کی روشنی کو بہت زیادہ ریفلیکٹ کرتے ہیں، جبکہ دوسری طرف یورینس، نیپچون اور جوپیٹر کے رنگز صرف پتھر اور ڈسٹ پر مشتمل ہیں، جو کہ سورج کی روشنی کو منعکس نہیں کرتے، اسی لیے مدھم ہے۔